السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حسنین البٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کا ہمارا پروگرام۔ میرے ساتھ اس وقت مولانا عنایت اللہ ربانی صاحب موجود ہیں، جو کہ نائب ناظم ہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے، پنجاب کے۔ ان سے جانتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، آج انہوں نے ہمیں ٹائم دیا۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے جی؟ ٹھیک جی ٹھاک ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ فرسٹ کلاس۔ آپ سنائیں؟ جی الحمدللہ۔ مولانا صاحب بتائیے گا، آپ کی جو مرسی جمعیت ہے کیا ورک کر رہی ہے؟ کیا ان کے پنجاب میں کام جاری ہیں اور آئندہ الیکشن میں کس طرح وہ اپنا کردار ادا کرے گی؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ، مرکزی جمعیت اہل حدیث حضرت الامیر پروفیسر سینیٹر ساجد میر صاحب، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، اور حضرت ناظم اعلیٰ سینیٹر حافظ عبد الکریم صاحب، ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری جماعت خیبر سے لے کر کراچی تک دین حقہ کی اشاعت کے لیے، کتاب و سنت کی اشاعت کے لیے دن رات ہماری جماعت کام کر رہی ہے۔ اور ہمیں بھی حضرت الامیر کی طرف سے تبلیغی پروگرام تو ہمارے پورے پاکستان میں الحمدللہ چل رہے ہیں، اور ہمارے بعض علماء کرام مکہ مدینے میں بھی، عرب کی سرزمین پر جا کر بھی تبلیغ بعض و نصیحت کرتے ہیں۔ اور مجھے بھی الحمدللہ آپ کی دعاؤں کے ساتھ پاکستان کے علاوہ سعودی عرب میں بھی درس قرآن دینے کا، طیف میں اور بھی جگہ پر موقع ملا ہے۔ تو کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف، اس کے تحت انشاءاللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کام کر رہی ہے، اور انشاءاللہ قرآن و سنت کی اشاعت کے لیے جب تک علماء کے جسم میں جان ہے، منہ میں زبان ہے، انشاءاللہ ہم کام کرتے رہیں گے، رب کی توحید کے لیے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے لیے، عظمت صحابہ اور عظمت صحابیات کی سیرت کے لیے۔ انشاءاللہ ہماری جان بھی حاضر ہے اور ہمارا اعمال بھی حاضر ہے، اور ہم انشاءاللہ قرآن و سنت کی اشاعت کے لیے اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی انشاءاللہ قربانی دینے کے لیے ہم تیار ہیں، اور انشاءاللہ یہ کام ہمارا جاری ساری ہے۔ باقی بات رہی الیکشن کے حوالے سے، وہ جو ہمیں حضرت الامیر پروفیسر سینیٹر ساجد میر صاحب کا ہمیں حکم ملے گا تو ہم انشاءاللہ ان کے حکم کے پابند ہوں گے، کیونکہ وہ ہمارے امیر ہیں، ہمارے محترم ہیں، اور امیر کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ تو ابھی تک ہمیں کوئی شیڈول مستقل طور پر نہیں ملا کہ کس کا آپ نے ساتھ دینا ہے۔ کچھ ملا بھی ہے نون لیگ کے حوالے سے، لیکن کچھ معاملات کو گڑبڑ بھی ہوئے ہیں، کیونکہ ابھی نون لیگ نے مرکزی جمعیت الحدیث کو سیٹوں کے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ جب مکمل فیصلہ ہو جائے گا، جو ہمیں حضرت الامیر کا حکم ملے گا، ہم اس کے انشاءاللہ کاربند ہیں۔ ٹھیک ہے۔ مولانا صاحب بتائیے گا کہ جو ہماری حکومت ہے، اس کو کون کون سے ایسے کام سر انجام دینے چاہیے جس سے غریب طبقہ اور ہمارا جو غریب ان کے لیے آسانیاں پیدا ہو سکیں، مہنگائی کم ہو سکے؟ اصل میں بیٹا، آسانیاں پیدا تو اس وقت ہی ہوں گی ہمارے لیے، آپ کے لیے بھی، میرے لیے بھی، اور پورے ملک کے لیے، پورے پاکستان کے لیے، بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، کہ جب ہم قرآن و سنت پر عمل کریں گے اور اپنی زندگی کی راتیں اور دن قرآن و سنت کے مطابق ہم گزاریں گے، تو پھر ہی ہمارے لیے آزادی بھی ہے، اور اللہ کی طرف سے پھر غیبی مدد ہوتی ہے، رزق کے حوالے سے تنگ دستیاں بھی دور ہوتی ہیں، پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں۔ تو ہمارے حکمرانوں نے اصل میں جن مقاصد کے لیے یہ پاکستان بنا تھا، آپ نے خطبہ جمعہ بھی سنا ہے، میں نے خطبہ جمعہ میں بھی یہ کہا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نعرے کے مطابق ہمارے حکمران قرآن و سنت اس ملک میں نافذ کر دیتے تو ان پریشانیوں کا ہمیں سامنا نہ کرنا پڑتا۔ بس وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیا ہے، اپنے راستے سے ہم ہٹ گئے ہیں۔ جو اصل ہمارا تھا راستہ، دیکھو 23 مارچ کو منار پاکستان یہی نعرہ لگایا گیا تھا، لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ پاکستان ہم نے لے لیا، پاکستان بن گیا، ہمیں مل گیا، لیکن جن مقاصد کے لیے پاکستان بنا تھا ان مقاصد کو ہم نے بلا دیا ہے، وہ ہمارے حکمرانوں نے بھی بلا دیا ہے۔ تو ہماری کامیابی، سب کی کامیابی اسی میں ہے
کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق عمل کریں، اور ہمارے حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ اس ملک پاکستان میں قرآن و سنت کا نفاذ کر دیں، تو پھر انشاءاللہ دن دگنی رات چگنی اللہ ہمیں ترقیاں عطا فرمائے گا۔ مولانا صاحب، ہمارا جو ادارہ ہے پاک فوج، ہماری حفاظت کرتے ہیں 24 گھنٹے، ہم محفوظ ہیں ان کی وجہ سے۔ 9 مئی کا جو واقعہ ہوا ہے، آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ ہونا چاہیے تھا؟ بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ہماری پاک فوج جو پاک رینجر ہے وہ ہمارا دفاع کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے بھی وہ 9 مئی کو کام کیا ہے، وہ اس کا کسی پارٹی سے تعلق ہے، کوئی بھی پارٹی، انہوں نے غلط کیا، نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ فوج تو ہماری ہر وقت ہماری دفاع کے لیے ہے۔ تو میں اپنی پاک فوج کو، پاک رینجر کو اکثر خطبات جمعہ میں اور جلسوں میں، کانفرنسوں میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہم آپ کے دست و بازو ہیں، آپ ہمیں جو حکم دیں ہم آپ کے لیے تیار ہیں۔ لیکن فوج کو بھی چاہیے کہ اگر ہماری سول حکومت قرآن و سنت کا نفاذ نہیں کرتی تو فوج کو اللہ نے یہ ہمت دی ہوئی ہے، طاقت دی ہوئی ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اس ملک میں قرآن و سنت کا نفاذ کر دیں۔ جب قرآن و سنت کا نفاذ ہو جائے گا تو ہماری سب ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ۔ اور آپ کتنی دیر سے جو ہے آپ نے جو اس وقت 2 مرکزیں آپ چلا رہے ہیں، اور کیا رفع اما کے کام اس وقت آپ کر رہے ہیں؟ جی الحمدللہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اپنے جو میرا قریبی خاندان ہے کمو فیملی کا، تو قریبی خاندان میں سے سب سے پہلے میں ہی اس میدان میں نکلا ہوں الحمدللہ۔ اب تو میرے ماموں اور جو میرے چاچو ہیں ان کے بیٹے بھی قرآن کے حافظ ہیں، میرا چھوٹا بھائی بھی عالم ہے، اور میرا یہ بیٹا حافظ قرآن ہے، قاری بھی ہے، بخاری شریف پڑھ رہا ہے، اور میری یہ تمنا ہے، آرزو ہے کہ میرا بیٹا جلدی مدینہ یونیورسٹی میں جائے، آپ بھی دعا کریں۔ تو میں نے، چھوٹا بیٹا بھی میرا حافظ قرآن ہے اور بڑے بیٹے نے BBA کیا ہے اب، تو میں نے اپنے بیٹوں کو یہ کہا ہے کہ بیٹا میں نے دین کا کام کیا ہے تو میں نے چودھری بن کے کیا ہے، اور بغیر کسی خوف کے، ڈر سے کیا ہے، بغیر کسی لالچ سے کیا ہے، اور الحمدللہ میں یہ دونوں مراکز چلا رہا ہوں، ایک ٹکا بھی میں نہیں لے رہا، میرا کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ ہم اپنے استادوں کو جو مدرسے میں پڑھاتے ہیں وہ ان کو تو ہم وظیفہ دیتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہم فی سبیل اللہ اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں۔ اور میں نے اپنے بیٹے کو جو میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے حافظ انیق الرحمان ربانی، میں نے اس کو خصوصاً یہ کہا ہے کہ بیٹا دین کا کام کرنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اور جب آپ اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو اللہ پاک آپ کو اپنے غیبی خزانے سے اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ آپ کے وہم و گمان بے نہیں ہوگا۔ تو الحمدللہ میں تقریباً 20 سال سے خطابت کے میدان میں ہوں، اور جامعہ محمدیہ اکاڑے سے میں نے فاضل عربی کیا ہے، درس نظامی کیا ہے، اور وہ جو وفاق المدارس ایم اے عربی ایم اے اسلامیہ تھا وہ بھی میں نے کیا، اور میری تاریخ بھی بیٹا آپ کے سامنے ہے کہ میں اوقاف کا بھی خطیب رہا ہوں 8-9 سال، لیکن وہ میں اوقاف کے ساتھ نہ چل سکا، میں کوئی سچی بات کرنے کا عادی تھا، وہ گورنمنٹ کی مسجد تھی، وہ جو چاہتے تھے وہ میں نہیں کرتا تھا، تو اس لیے میں نے وہ اوقاف کی نوکری کو بھی چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی برکتیں دی، مجھے لوگ مذاق کرتے تھے کہ لوگ نوکریاں تلاش کرتے ہیں، آپ نے نوکری چھوڑ دی ہے، بس میں نے اللہ پر توکل کیا، نوکری چھوڑی، پھر باغ والے محلہ میں میں نے جمعہ شروع کیا، تو پھر میں عمرے پہ گیا، اللہ نے حج کا موقع دے دیا، 4-5 ماہ میں ادھر رہا، اس کے بعد بھی اللہ نے 6-7 دفعہ جانے کا موقع دیا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ جو کرسیاں ملتی ہیں، یہ جو مقام اللہ مجھے دیتا ہے، یہ صرف قرآن و سنت کی برکت ہے، اور انشاءاللہ میں نے اپنے اللہ سے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ اللہ جب تک میرے جسم میں جان ہے میں انشاءاللہ اللہ تیری توحید، تیرے پیغمبر کی ختم نبوت اور صحابہ کی سیرت انشاءاللہ میں جب تک زندہ رہوں گا انشاءاللہ میں اپنے موقف پر قائم ہوں، اور انشاءاللہ قائم رہوں گا، کیونکہ میرا ایمان ہے کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو رات قبر میں آنی ہے وہ آ ہی جانی ہے، زندگی موت اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو میں نے الحمدللہ بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی خوف سے اللہ کے دین کا کام کیا ہے اور کر رہا ہوں، اور میرے سینے میں
بالکل حکمرانوں کا یا علاقے کے جو وڈیرے ہیں کسی کا بھی ڈر نہیں ہے. میں نے اپنے سینے میں صرف اللہ کا ڈر رکھا ہوا ہے. وہ چاہے میرے علاقے میں تحریک انصاف ہے یا نون لیگ ہے، کاف لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، جو بھی ہے، میں نے کبھی کسی سے میں نے آج تک میں نہیں ڈرا. میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور انشاءاللہ اللہ سے ہی ڈرتا رہوں گا. جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کے سینے میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے، نصرت کرتا ہے. جی ناظرین، مولانا صاحب کا یہی کہنا ہے کہ میں ختم نبوت کے اوپر کام ہمارا جاری ہے. 2 مراکز چلا رہے ہیں اس وقت اور بے لوث چلا رہے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں. آج ان کے پاس جمعۃ المبارک کا خطبہ سنا، جمعہ پڑھنے کا اتفاق ہوا تو بہت ہی وہاں پہ رش تھا، بیٹھنے کو جگہ نہیں مل رہی تھی. تو یہ ان کا اخلاق ہے، حسن ظن ہے. لوگ ان کے پاس آتے ہیں اور ان سے مستفید ہوتے ہیں ان کے بیانات سے، اور 20 سال سے یہ دین کی خدمت کر رہے ہیں. ان کی اولاد، ان کے بیٹے اور ان کی جتنی بھی وراثت ہے وہ اسی دین کے کام میں لگی ہوئی ہے. اور آج ہمیں ان کے ساتھ مل کے بہت خوشی ہوئی ہے اور ہم ان کا شکریہ ادا بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور دین کے لیے کام کرنے کا ہمیں بھی موقع دیا. اسی کے ساتھ مجھے اجازت